امام حسین جب مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو 2 منزلوں کے بعد تیسری منزل پر امام حسین نے قیام فرمایا، اور جب وہاں سے رخصت ہونے لگے، وہاں سے آگے بڑھنے لگے، تو حضرت عباس سے فرمایا بھائی یہاں سے 4 برابر، یعنی جتنا پانی تمہیں چاہیے اس کے 4 برابر پانی ذخیرہ کر کے چلو، اہتمام کرو، پانی تمہارے پاس زیادہ ہونا چاہیے۔ مولا عباس نے مولا حسین سے سوال کیا، مولا ہماری آگے کی منزل قریب ہے، آنے والی منزل تک پانی ہمارے پاس وافر ہے۔ حضرت نے فرمایا عباس 4 برابر پانی رکھو، اس منزل کے آنے سے پہلے ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آنے والی منزل سے پہلے اپنے ایک چاہنے والے کو بلا کر کہا ذرا فلاں سمت میں دیکھو، وہاں سے کوئی آتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا؟ کہ اس چاہنے والے نے آ کے بتایا مولا کچھ درخت محسوس ہو رہے ہیں۔ فرمایا یہ درخت نہیں ہیں، یہ کچھ پرچم ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری کہ 1000 سواروں پر مشتمل لشکر جس کی سالاری حر ابن یزید ریاحی کر رہا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ شدت عطش، پیاس کی شدت کی وجہ سے جانوروں کی زبانیں باہر آ رہی ہیں، سوار ادموئے ہو چکے ہیں، ان سے سواریوں پر بیٹھا نہیں جا رہا، بہت سوں کی جان بلب ہے۔ جیسے ہی سواری قریب آتی ہوئی نظر آئیں، امام حسین نے فرمایا عباس وہ پانی لاؤ جو ہم نے تمہارے پاس رکھوایا ہے، انہیں پانی پلاؤ۔ یہ کون ہے بھائی؟ یہ حسین کو مارنے آیا ہے لشکر، یہ حسین کے بچوں کو پیاسا رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک سپاہی کہتا ہے جو حر کے لشکر میں تھا کہ میں گھوڑے سے گرا اور شدت عطش کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے مشکیزے کا دہانہ کھول کے مجھے مشکیزہ دے دیا کہ میں پانی پی لوں۔ میں نے اتنی عجلت میں اور پیاس کی وجہ سے میں نے اس مشکیزے کو اتنی عجلت سے پکڑا کہ وہ مشکیزہ مجھ سے گر گیا اور پانی بہہ گیا۔ اب پانی پینے کو نہیں تھا تو میں نے کیا دیکھا، دور کرسی پر ایک شخص بیٹھا ہے، وہ مشکیزہ اٹھا کر لا رہا ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا، اور میری جان میں جب جان آئی تو میں نے ایک سپاہی سے پوچھا یہ کون ہے جس نے مجھے پانی پلایا تھا؟ تو کہا تمہیں نہیں پتا، یہی تو حسین ابن علی ہے۔ اجرکم اللہ۔ حر کا لشکر ہے، امام نے پیاسے لشکر کو پانی پلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سن رہے ہیں آپ حضرات، یہی شخص جسے امام نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا تھا، جب حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگنے حسین گئے تھے تو اسی نے گھوڑے پر کھڑے ہو کر کہا تھا ہم ایک قطرہ پانی تمہیں نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے انسانوں کے ماننے والے ہیں ہم۔ نماز کا وقت ہوا، امام نے فرمایا جا کر پوچھو حر سے ہمارے پیچھے نماز پڑھیں گے یا علیحدہ جماعت کھڑی کریں گے۔ اب یہ وہ مرحلہ تھا جب امام حسین چاہتے تھے کہ حر کا ایمان محسوس کیا جائے کہ حر کا ایمان کس درجے پر ہے۔ آواز دے کر کہا اگر حسین نماز پڑھائیں گے تو میں علیحدہ کیسے جماعت کرواؤں گا، میں بھی حسین کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہاں سے امام حسین نے اندازہ لگایا کہ اس میں ابھی ایمان باقی ہے۔ امام کے پیچھے حر نے نماز پڑھی، جب یہاں پر قیام مکمل ہو گیا، آواز دی میرے مولا نے کہ سواریوں کو آگے بڑھایا جائے۔ جب حضرت اپنے ذوالجنہ پر بیٹھ کر آگے بڑھے تو حر آگے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں مامور اور معذور ہوں، میں حکم کا پابند ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ حسین کو گرفتار کر کے شام پہنچاؤ، میں آپ کو اسیر کر کے گرفتار کر کے شام پہنچانا چاہتا ہوں۔ 1000 کا لشکر ہے، 1000 سواروں کا لشکر ہے، امام حسین کے ساتھ 100 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ اس کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے ذوالجنہ سے فرمایا اے رہوار مجھے آگے لے کر چل۔ گھوڑے نے چند قدم آگے بڑھائے، اس نے آگے بڑھ کر امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر موڑنا چاہا۔ جیسے ہی اس نے لگام پکڑی، امام نے فرمایا ثقلت کا ام کیا حر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری مجال تو میرے گھوڑے کو روک رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ جب امام نے یہ جملہ کہا، عرب کے محاوروں میں یہ ایک جملہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو موت کا کہا جائے کہ تجھے مار ڈالوں گا، تیرا سر اتار دوں گا، امام نے جب یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ بے چین ہو کے رہ گیا، کچھ کہتے کہتے رک گیا، کہنے لگا آپ کی ماں اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا۔
امام نے یہاں سے اندازہ لگایا کہ یہ محب زہرا ہے، اور جو محب زہرا ہے وہ تو دوزخ میں نہیں جائے گا، جو محب زہرا ہے وہ تو دوزخ میں نہیں جائے گا۔ امام نے آتش ایمان کو بھڑکانا چاہا۔ امام نے فرمایا تو میری ماں کا احترام کرتا ہے تو بس اتنا سمجھ لے کہ میں اپنی مرضی سے آگے جاؤں گا، تیرا کام ہے کہ تو میری ہمراہی کر سکتا ہے۔ اب حسین کا قافلہ کربلا کی جانب روانہ ہو رہا ہے، اور اپنے سواروں کے ساتھ، اپنے لشکریوں کے ساتھ امام کے قریب قریب اپنا لشکر چلا رہا ہے کہ کربلا کی زمین پر حسین ابن علی پہنچے ہیں۔ اور عزادارو، جب یہ 2 محرم کو پہنچنے والا قافلہ 7 محرم کو پانی سے محروم ہو گیا، اور شب عاشور حر نے العطش العطش بچوں کی آوازیں سننا شروع کی۔ یہ آوازیں کس کی آ رہی تھیں؟ العطش العطش، بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو یہ اپنے خیمے سے باہر نکلتا تھا، اور کبھی اپنے فلاں دوست سے ملنے جاتا تھا، اور کبھی اپنے فلاں عزیز سے ملنے جاتا تھا، اور ان آوازوں کو سن سن کے یہ بے چین ہو رہا تھا۔ آپ رو رہے ہیں، ایک جملہ کہوں، آپ نے یہ تو سنا ہے کہ کربلا میں موجود بچوں نے ہائے پیاس العطش العطش تو کہا، مگر کبھی ان بچوں نے الجو ہائے بھوک، ان بچوں نے بھوک کا تذکرہ نہیں کیا۔ نقن صاحب فرماتے ہیں پانی مانگنا مرام انسانیت کے خلاف نہیں ہے، مگر روٹی مانگنا یہ مرام انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ بھوکے رہے مگر کسی سے روٹی نہیں مانگی، یہ تو ضرور کہا ہم پیاسے ہیں۔ جب یہ جملہ حر سنتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پانی مانگ رہے ہیں، تو یہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا سن رہے ہو، میں ہی انہیں یہاں لے کر آیا ہوں، یہ آج پیاسے میری وجہ سے ہیں۔ ساری رات خود کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھتا رہا کہ یہاں جنت ہے جہاں حسین ہے، یہاں دوزخ ہے جہاں یزیدی لشکر ہے۔ جیسے ہی صبح عاشور نمودار ہوئی، اپنے سر سے عمامہ اتارا، اپنے ہاتھوں کو باندھا، جیسے کوئی مجرم آ رہا ہو، ایسے حسین ابن علی کی طرف بڑھا۔ میرے مولا نے حر کو آتے ہوئے دیکھا، فرمایا عباس آؤ، ہمارا مہمان آ رہا ہے، علی اکبر بڑھو، استقبال کرو۔ آگے بڑھ کر استقبال کیا گیا، دور سے آواز دے کر کہا کیا میری بخشش کا کوئی سامان ممکن ہے؟ امام نے فرمایا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے، میں نے تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے تجھے معاف کیا۔ کہا اے حسین ابن علی مجھے جانے دیجئے، میں اپنی جان آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، امام حسین نے ہر مجاہد کے لیے چاہا کہ وہ نہ جائے اور کوئی اور چلا جائے، لیکن حر نے جب پہلی مرتبہ کہا، امام نے وہیں سے آواز دے کر کہا حر اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ اس کا ایک سبب تو یہ کہ ہم جب پانی نہیں پلا سکتے تو پیاسا کیوں رکھیں، اسے جانے دو، اسے اپنی قربانی دینے دو۔ اور آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کے رونے کی صدائیں بلند ہیں۔ امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں رونے والوں کو۔ جب حر جانے لگا تو حر کا بیٹا علی ابن حر آگے بڑھ کر کہتا بابا یہ کیسے ممکن ہے باپ مار دیا جائے اور اولاد زندہ رہ جائے، پہلے مجھے جانے دیجئے۔ علی ابن حر بیٹھ کر روانہ ہوا، گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہوا۔ اس نے سپاہیوں سے، دشمن سے مقابلہ کیا، آخر زخموں کی تاب نہ لا کے زمین پر گرا اور اپنے بابا کو آواز دی بابا میری مدد کیجئے گا۔ آپ میں بہت سے لوگ صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، میں صاحبان اولاد سے ایک سوال کر رہا ہوں، اگر اس حالت میں اولاد باپ کو پکارے تو باپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ بیٹے نے آواز دے کر کہا بابا میری مدد کیجئے گا۔ آپ ہی بتائیے حر کتنی جلدی پہنچا ہوگا۔ حر جب اپنے بچے کے لاشے پر پہنچا، کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے موجود ہے، حر کے بچے کے لاشے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ آگے بڑھ کے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا یہ خادم ہے۔ امام نے فرمایا حر جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا، تیرے بچے کا لاشا میں اٹھاؤں گا۔ میں کہوں گا مولا جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے کون تھا جو آپ سے کہتا؟ بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی آؤ بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمارے ملک کو سلامتی اور ترقی عطا فرما، ہمارے شہر میں امن و امان عطا فرما،
رزق میں عزت میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاج